لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بے روزگاری ہے اور لوگوں کے اندر بے چینی ہے اور لوگ باہر جانے کے لیے جی لوگ باہر جانے کے لیے بے چین ہیں اور لوگوں کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ صفائی کا بھی خاص خیال نہیں اور بہت سی یونیورسٹیز کالجز ہیں جو اچھے لوگوں کو جہاں کی تعلیم کا نظام اچھا نہیں ہے اور بہت سی پرابلمز ہیں یہاں پہ۔ محلے داری میں پرابلمز ہیں، بس سٹاپ میں پرابلم ہیں، ایروپلینز پہ پرابلمز ہیں اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور لوگوں کو اچھا معیار زندگی نہیں مل رہا۔ یہ ساری باتیں ہیں جی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب کبھی بھی آپ ایروپلین پہ بیٹھے ہوں اور یہ اعلان کیا جائے کہ ہم علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں یا آپ اسلام آباد کے نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں یا ہم کراچی کے جناح ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اتر رہے ہیں یا ملتان کے ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اور بہت سے جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں پاکستان میں، تو تب جب یہ اعلان ہوتا ہے نا دوستو، تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ بندہ ہی بیان کر سکتا ہے جو اس فیلنگ سے گزرتا ہے۔ اس کے اندر امید کی لہر اٹھتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں اپنے دیس میں آ گیا ہوں، میں اپنی لینڈ کے اندر آ گیا ہوں اور میں ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں اور جس کا میں خمیر ہوں اور اسی مٹی سے میرا جسم بنا ہے اور یہاں پہ میرے رشتہ دار ہیں، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے دوست ہیں جن کے ساتھ میں کھیل کے بڑا ہوا ہوں۔ جب یہ چیز ذہن میں آتی ہے نا دوستو، تو یہ صفائی، یہ ٹوٹی سڑکیں، یہ بے چینی، یہ تذبذب، یہ تمام چیزیں پھر ذہن سے نکل جاتی ہیں اور پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں وہاں پہ آ گیا ہوں جہاں پہ مجھے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، باہر میں بہت پیسے کما رہا تھا اور بہت اچھی زندگی بھی گزار رہا تھا، باہر میں بہت زیادہ پیسے کما رہا تھا، اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہاں کے جو فیلنگ، جو احساس ہے کسی ریڑھی بان کے پاس کھڑے ہو کے میں امرود کھا لیتا ہوں، میں جامن کھا لیتا ہوں، میں شہتوت کھا لیتا ہوں، میں فالسے کا جوس پی لیتا ہوں، میں کسی گنے والی مشین کے پاس کھڑا ہو کے گنے کا رس پی لیتا ہوں، صبح اٹھ کے لسی پی لیتا ہوں، اس کے علاوہ میں دوستوں کے ساتھ جا کے سوئمنگ پول پہ نہا لیتا ہوں، کسی گاؤں دیہات میں کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے اپنے پیاروں سے باتیں کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوستوں میں یہاں پہ اپنی پھوپھوں سے لڑ پڑتا ہوں، خالہ سے لڑ پڑتا ہوں، ماں سے لڑ پڑتا ہوں، باپ سے لڑ پڑتا ہوں اور اس کے بعد میری صلح ہو جاتی ہے۔ پھر میں اپنے بہن بھائیوں سے لڑ پڑتا ہوں، رشتہ داروں سے لڑنے کے بعد باہر جب جاتا ہوں تو دوست مجھے کہتے ہیں نہیں یار آپ اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں مت کرو، آپ اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں مت کرو، تو پھر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جب میرا کوئی پرائز بانڈ نکلتا ہے یا مجھے کوئی اچھی خوشخبری آتی ہے تو میں سب کو جلانے کے لیے، جیلس کرنے کے لیے ان کو خوشخبری سناتا ہوں اور پھر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ پھر رات کے ٹائم میں لوگوں کی بدگوئیاں بھی کرتا ہوں، چغلیاں بھی کرتا ہوں اور پھر میں سو جاتا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے ہر شخص کی داستان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا اور میں خوش ہو جاؤں گا اور میری زندگی میں تمام دکھ ختم ہو جائیں گے اور میری زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی، تو ایسی بات نہیں ہے دوستو۔ یاد رکھیے گا جو اپنی زمین ہوتی ہے نا، جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہی ہوتے ہیں۔ آپ انگلینڈ کی سڑکوں میں گھوم لیں، آپ امریکہ کے ٹاورز پہ چلے جائیں، آپ برازیل کے سینٹ پیٹراس پہ چلے جائیں، آپ اٹلی کی سڑکوں پہ گھوم لیں، آپ چائنا کی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں سے نیچے دیکھ لیں، آپ سمندر پہ جو فیریز چلتی ہیں وہاں پہ چلے جائیں، آپ آئی لینڈز پہ چلے جائیں، آپ اچھے اچھے کھانے کھا لیں، آپ ڈسکو دیکھ لیں اور باہر کے سانگ سن لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جہاز پاکستان کی سرزمین پہ آ گیا ہے اور آپ 1-2 منٹ کے اندر اندر لینڈ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اٹھتے ہی آپ اپنی سم لگائیں گے اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بتائیں گے کہ میں پاکستان میں لینڈ کر گیا ہوں، یہ جو فیلنگ ہے نا، اور اس کے بعد آپ جہاز کے اندر ہی میسج کر دیتے ہیں جی میرے لیے ساگ بناؤ، میرے لیے کھیر بناؤ، میرے لیے باجرے کی روٹیاں بناؤ، میرے لیے چاول بناؤ، میرے لیے کریلے گوشت بناؤ، میرے لیے ساگ کے اندر گوشت ڈال کے بنانا، میرے لیے میٹھے میں حلوہ بنا لینا یا میٹھے میں کھیر بنا لینا یا کسٹر بنا لینا۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا اور جب آپ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں، وہ دنیا کی شناسائیاں، دنیا کی روشنیاں، ڈسکو ڈانس، یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے
اور پھر آپ اس زندگی میں آ جاتے ہیں جس زندگی کے لیے آپ بنے ہیں. پھر آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جب ملتے ہیں، اپنے پیاروں کو ملتے ہیں، گلے لگا کے ملتے ہیں تو اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں. اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو سارے لوگ جب آپ کی عیادت کو آتے ہیں تو پھر آپ کو میرا خیال ہے امریکہ، فرانس، اٹلی، یورپ، آسٹریلیا، چائنا، جاپان سب چھوٹا لگتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار، وہ میں جو سوچ رہا تھا وہ غلط ہے. دوستوں، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. آپ ضرور باہر جائیں، باہر جا کے پڑھیں، پڑھائی کریں، وہاں کا کلچر بھی دیکھیں، ہیریٹیج بھی دیکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ اور ایٹ موسٹ آپ پاکستان دوبارہ واپس لوٹ آئیں. یا کسی بھی کنٹری میں ہے تو اپنے کنٹری کو ضرور لوٹ چلیں. کسی کی کنٹری میں، کسی کے گھر میں رہنے سے آپ کی عزت نہیں ہوگی، چاہے آپ وہاں کے مالدار بھی بن جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی نیاد، یعنی کہ پاکستان سے جن کا تعلق پاکستان سے لیکن وہ یہاں پہ ایز اے پردیسی رہ رہے ہیں. جو پردیسی ہوتے ہیں نا وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. وہ جہاں بھی رہ لینا ان کو پریشانیاں ہوتی ہے، اور ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا پیچھے کی طرف بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے پیاروں کو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو آج کی میری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بیان کروں کہ ٹھیک ہے، آپ کے اندر جو جوش ہے، جذبہ ہے، اس کو برقرار رکھیں. آپ ضرور دنیا کی سیر کریں لیکن اپنے ملک کو مت بھولیں. آپ لوٹ کے یہیں پہ آئیں، یہاں پہ ترقی کریں، یہاں پہ پیسے کمائیں، اور اپنے پیسے کو یہیں پہ لگائیں، اپنی ذہانت کو یہیں پہ سرو کریں. اپنے استادوں کے دی ہوئی دعاؤں کی بدولت، اپنے ماں باپ کی دی ہوئی دعاؤں کی بدولت آپ اسی ملک کو بہتر بنائیں. اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے دوستوں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ جس کنٹری سے ہو کے آئیں اس کا ایکسپیرینس بھی بتانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اچھا ہے یا نہیں. تو اپنا بھرپور خیال رکھیں. اللہ حافظ.